اسلام میں شراب ایک بھولی ہوئی بحث۔ آج زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں شراب ہر حال میں حرام ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، کسی بھی طرح کی ہو۔ لیکن اگر ہم اسلامی اتہاس کو گہرائی سے دیکھیں تو بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ اسلام کے شروعاتی دور میں خاص کر حنفی فقہ میں شراب کو لے کر ایک الگ سوچ تھی۔ ان کے نزدیک صرف وہی چیزیں حرام تھیں جو نشہ کرتی تھیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز نشہ نہیں کرتی تو وہ حرام نہیں مانی جاتی تھی، چاہے وہ پینے کی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سوچ کئی صدیوں تک حنفی علاقوں میں رہی۔ ابن رشد جیسے بڑے عالم، جنہیں یورپ میں ایورویس کہتے ہیں، نے اپنی کتاب بدایت المجتہد میں اس پر بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حنفی عالم یہ مانتے تھے کہ صرف انگور سے بنی شراب ہر حال میں حرام ہے، باقی چیزیں نشہ کریں تو حرام ہیں ورنہ نہیں۔ وہیں دوسری طرف حجاز کے علاقوں کے علماء جیسے مالکی اور محدثین یہ مانتے تھے کہ ہر قسم کی شراب حرام ہے، چاہے تھوڑا پیو یا زیادہ۔ امام مالک نے اپنے دور کے مدینہ کے عمل کو دلیل بنایا اور کہا کہ نشہ کرنے والی ہر چیز حرام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نشہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور پہلا گھونٹ آخری نشے تک لے جاتا ہے، اسی لیے پہلے گھونٹ سے ہی روک ضروری ہے۔ اسی طرح انہوں نے خمر، شراب لفظ کی جڑ کو دیکھا، جو عربی میں ڈھانکنے یا ڈھک دینے کے لیے آتا ہے، یعنی جو عقل کو ڈھک دے وہ حرام ہے، چاہے وہ انگور کی شراب ہو یا کوئی اور چیز۔ شافعی علماء نے بھی اسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے الگ طریقہ اپنایا۔ انہوں نے زیادہ ترجیح حدیثوں کو دی۔ ایک مشہور حدیث ہے، ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ شافعی اس حدیث کو ثبوت بناتے تھے، جبکہ شروعاتی حنفی عالم یا تو اس حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے یا اسے اس طرح سمجھتے تھے کہ نشہ کرنے والا آخری گھونٹ حرام ہے، پوری چیز نہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ قرآن نے شراب کو اس لیے حرام کیا کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے اور انسانوں میں دشمنی اور جھگڑا ڈالتی ہے، اس لیے جو مقدار یہ سب کرے وہی حرام ہے، باقی نہیں۔ ابن سینا جیسے مشہور فلسفی جو شاید حنفی تھے، انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران شراب کا استعمال کرنے کی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھک جانے پر وہ ایک گھونٹ لیتے تھے تاکہ تازگی آ جائے اور پڑھائی پھر سے کر سکیں۔ اسی طرح ابو سلیمان سجستانی بھی کبھی کبھی شراب پیتے تھے اور اسے اپنے حنفی ہونے کی وجہ سے جائز سمجھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ بدلاو آیا۔ ابو جعفر طحاوی جیسے بڑے حنفی عالم نے شافعی طریقوں کو اپناتے ہوئے حنفی فقہ میں سدھار کی کوشش کی۔ انہوں نے حدیثوں کو زیادہ اہمیت دی اور مالکی و شافعی دلیلوں کا جواب دینا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے حنفی اسکول میں تبدیلی آتی گئی۔ 11ویں اور 12ویں صدی تک آتے آتے یہ اسکول بھی اس رائے پر پہنچ گیا جس میں ہر طرح کی شراب کو ہر حال میں حرام مانا جانے لگا، جیسے باقی سب اسکول پہلے سے مانتے تھے۔ لیکن حنفی مذہب کی پرانی رائے آج بھی کچھ جگہوں پر کام آتی ہے، جیسے دوائیوں میں تھوڑی سی شراب موجود ہو تو وہ جائز مانی جاتی ہے کیونکہ وہ نشہ نہیں کرتی اور علاج کے لیے ہوتی ہے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ کہ اسلامی قانون کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ بدلتا رہا ہے، اس میں بحث ہوئی ہے اور اس میں بہت سی گہرائی ہے۔ شراب کے بارے میں اسلامی فقہ کا فیصلہ ہمیشہ اتنا سادہ اور سیدھا نہیں رہا جتنا آج سمجھا جاتا ہے، اور اس بحث کو جاننا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ دین اور شریعت کی باتیں اکثر جتنی دکھتی ہیں اس سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہوتی ہیں۔ تو اے دل والے مسافر، اگر یہ باتوں نے تیرے دل کے پردے پر دستک دی ہو، اگر تو نے علم کے ان لمحوں میں روح کی خوشبو محسوس کی ہو، تو بس اتنا کر، اس فکر کو اور دلوں تک پہنچا دے۔ لائک کا ایک ٹچ، شیئر کی ایک صدا اور سبسکرائب کی ایک بندگی، کیونکہ علم جب بنٹتا ہے تو برکتیں اترتی ہیں، اور روح جب جاگتی ہے تو راستے روشن ہوتے ہیں۔ اس سفر میں اکیلے مت چلو، اوروں کو بھی ساتھ لے کر چلو۔ سبسکرائب کرو اور ہر ہفتے اپنے دل کو ایک نیا رخ دو۔